تو للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین سیدنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا بالقاسم تلاوت قرآن پاک کا بڑا مرتبہ ہے، عظمت ہے۔ سرکار فرماتے ہیں پورے 11 مہینوں میں آپ قرآن پڑھیں، جب ختم کریں گے تو ایک ختم قرآن کا ثواب مل جائے گا۔ لیکن ماہ رمضان کی فضیلت یہ ہے، فضیلت یہ ہے کہ اگر اس مہینے میں ایک آیت پڑھی جائے تو پورے قرآن کا ثواب مل جائے گا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ ہر شے کی بہار ہوتی ہے، بہار میں ہر شے، لیکن درخت بھی ہرے بھرے ہو جاتے ہیں، ہر شے کی بہار ہوتی ہے، قرآن کی بہار ماہ رمضان ہے۔ کوشش فرمائیں کہ ابھی تو آج دوسرا رمضان ہے، اس رمضان میں کم سے کم ایک ختم قرآن ہو جائے۔ جب ایک ہو جائے گا تو کتنی ہزار ختم قرآن آپ کے پاس، اس میں آپ جن جن مرحومین کے نام ایثار ثواب کرتے جائیں گے اتنی ان کے نام ثواب کا چلا جائے گا۔ برابر صلوات پھر بھی ذرا برابر صلوات۔ میں نے آپ کے سامنے 30واں پارہ سورہ اعلیٰ کی پہلی 2 آیات تلاوت کی ہے، جس میں خلاق دو عالم ارشاد فرما رہا ہے، ارشاد ہو رہا ہے میرا حبیب سب تسبیح پڑھو۔ خدا جانے جو رسول پڑھے گا وہی معیار تسبیح ہوگا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، اب جو بھی رسول پڑھے گا وہی اس کی تسبیح کا معیار۔ سب تسبیح پڑھو، دوسرے ترجمہ کا بیان کیے، پاکیزگی بیان کرو۔ کس کی پاکیزگی بیان کرو؟ 5 منٹ آپ جلدی آنا، صرف 5 منٹ، تاکہ موضوع مجھے روکنا نہ پڑے۔ تسبیح پڑھو، پاکیزگی بیان کرو۔ کس کی بیان کرو؟ اسم رب کا، اپنے رب کے اسم کی تسبیح پڑھو، رب کی نہیں، یا بحث جو کل سے چل رہی ہے، رب کی نہیں، رب کے اسم کی ہے، جس کا اسم قابل تسبیح ہو۔ اللہ جانے ذات خدا کیسے سمجھنے والی بات یہ ہے۔ اب تسبیح کس کی کرو؟ اسم رب کا، اپنے رب کی
کہ اسم کی تسبیح کرو. آپ بہتر جانتے ہیں اگر قرآن نے قیامت تک رہنا ہے تو پھر کوئی تو اسم ہے، اس اسم نے بھی قیامت تک رہنا. آیا اس اسم کی نشاندہی فرما رہے اسم رب کل اعلیٰ، اپنے رب اعلیٰ کے اسم کی تسبیح کرو. کیونکہ کل یہ چیک نہیں ہوئی تھی اسی لیے میں چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دیں تو 2-3-4 جملے میں جلدی سے پچھلے دوہرا تاکہ جب کوئی سننے والا سنے گا ترتیب میں ان کے لیے کچھ آسانی ہو جائے گی. آپ ایک صلوات پڑھیں، برابر صلوات پڑھیں. قرآن میں الفاظ ہوتے ہیں، حروف ہوتے ہیں، نقطے ہوتے ہیں، کلمات ہوتی ہیں، آیات ہوتی ہیں جو تحریر ہوتی لکھی ہوئی ہوتی ہیں. ان لکھی ہوئی لفظوں کو کہتے ہیں مکتوبی الفاظ. لکھے ہوئے الفاظ قرآن کے جو لکھے ہوئے الفاظ ہیں ان لفظوں میں حقیقت کتاب نہیں ہوتی. یہ اس حقیقت کتاب کا عکس ہوتے ہیں، پردہ ہوتے ہیں، اثر ہوتے ہیں اس حقیقت کا. ٹھیک ہے، اب تو ادھر دیکھیں گے تو دیکھ لیں پھر میں باتیں شروع کروں. اسی لیے میں نے عرض کیا کہ جلدی آ جائیں گے تاکہ یہ دیکھنے میں شروع میں اگر آپ کی توجہ نہ ہوئی تو آگے میں کیا بیان کروں. تو یہ جو الفاظ ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ حقیقت کتاب نہیں ہوتی بلکہ حقیقت کتاب وہ حقائق ہیں جو معلم کتاب جن حقیقتوں کو پیش نظر الفاظ بنا کے ہمیں سمجھانا چاہتا ہے. جو ہمیں سمجھائے جا رہے ہیں لفظیں یہی ہوں گی مگر حقائق کس کے پاس ہوں گے؟ عالم کے پاس. کتاب میں حقائق نہیں ہوتے، حقائق عالم کے پاس ہوتے ہیں. تو معلوم ہو گیا جو اسم ہے یہاں تو یہ کتبی لفظ ہے، لکھا ہوا لفظ ہے. اس اسم کی حقیقت عالم بتائے گا. اس اسم کی جو حقائق ہے وہ کون بتائے گا؟ عالم. تو معلوم ہوگا جب تک قرآن یہاں موجود ہے قرآن کے ساتھ ایک عالم کا ناطق قرآن موجود رہنا قیامت تک کے لیے موجود. ٹھیک ہے، وہ کیا ہوگا؟ ناطق قرآن، اس کا موجود ہونا ضروری ہے. یہ بات یہاں تک پہنچ گئی. اور دوسری لفظ کل بھی میں نے عرض کیا کہ کتاب میں حقیقتوں کا احسان نہیں ہوتا. حقیقت کا احسان وجود معلم میں ہوتا. جو پڑھانے والا ہوتا ہے حقیقتوں اس میں احسان ہوتی ہیں. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ سے مراد امام ہے، کتاب نہیں. جنہوں نے کوشش کی ہے کہ اس سے کتاب مبین سے امام مبین سے کتاب مبین مراد ہے، وہ کتاب نہیں ہے بلکہ اس سے مراد امام مبین. حقیقت امام کے پاس ہوتے. بس میں یہی جملہ کہہ کے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اس لیے سلونی کا دعویٰ کتاب نے نہیں کیا، امام نے کیا. اب ہم اس اسم کی تلاش کرتے
تو میں نے لفظ کہی آپ کو تو سمجھ آ جانا چاہیے. اب ہم کیسے ڈھونڈیں گے قرآن سے؟ وہ اسم ہم کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ قرآن سے. اب قرآن سے ڈھونڈتے ہیں. قرآن بتا کے کون سا وہ اسم ہے جیسے اسم کی رسول کو تسبیح کرنے کا حکم ہے. خدا کے واسطے جب آل محمد کو سمجھنا ہو ذہن بالکل پاک و طاہر ہونا ضروری ہے. تک ذہن پاک نہیں ہوتا عظمت آل محمد اس پاکیزہ ذہن میں آتی ہے. خدا واسطے خدا پہلے ذہنوں کی طہارت ضروری ہے تاکہ مطہر ہی اس میں یار کے ساتھ. اب اللہ نے اپنے کلام کو اور میری طرف دیکھے بات ابھی آگے بڑھاتے ہیں اور اس پر بحث ہوتی رہے گی. میں وہ بحث کروں گا تاکہ تھوڑی تھوڑی آپ کو سمجھ آتی جائے. فوراً میں ساری کہہ دوں وہ گڑبڑ ہو جائے گی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. اسی لیے اللہ نے قرآن پاک کو بعد میں شروع کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں. ہمیں اسم کی نشاندہی ہوئی یا نہیں؟ کس میں ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کی اسم بھی بعد میں ہے, اسم پہلے ہے. رحمان بھی بعد سے رحمان بھی بعد میں ہے, رحیم بھی بعد میں ہے. اسم پہلے ہے اور اسم اکیلا نہیں آیا, اس میں بے بھی لگا. بڑے مرحلے ابھی میں سرکار بے ہے یا نہیں؟ اور صاحبان علم رشید فرما ہے صحیح. بسم اللہ یہ لکھنے کا کمال اور پڑھنے کا کمال. دیکھیں لکھنے میں الف بسم اللہ لکھنے میں الف پہلے آتا ہے, پڑھنے میں بے پہلے آتا ہے. آپ کو معلوم ہے شادی آپ کو معلوم ہے کہ بے سے یہ جو بے کا نقطہ ہے یہ نقطہ کون ہے؟ بے کا جو نقطہ ہے یہ نقطہ علی ابن ابی طالب ہے یا نہیں ہے؟ شادی جب نقطہ ہی بے کا علی ابن ابی طالب ہے تو پھر قرآن شروع ہی علی سے ہوگا. اچھی نہیں لگی بات آپ کو؟ اچھی نہیں لگی؟ بے کا نقطہ کون ہے؟ دیکھیں اب آپ اس بے کے نقطے پر علماء لغت نے بہت بڑی بحث کی. لغت اس بے کی لغت کے لیے ہے کہ یہ 12 معنی کے لیے معلوم ہے. نظام ہی 12 میں ہے. ابھی دیکھیں ارکان اگر آپ کے پاس ہو ارکان میں دیکھیں سیوطی نے بڑی کوشش کی ہے اس کو لغت کو بہتر بنانے کی. یہ ضرور لے کے آپ اور لیں گے یا نہیں یہ ضرور لیں گے. ارکان کی علوم القرآن 2 جلدیں اب اردو میں ترجمہ ہو گیا آپ کی آسانی کے لیے. وہ فرماتے ہیں کہ بے 12 معنی کے لیے آتا ہے. دلچسپی ہے انصاف کے لیے, بے سبب کے لیے, بے مصاحبت کے لیے. اب آپ کو ترجمہ آ جانا چاہیے. جو نئی لغت لے گا پھر ایسے بیٹھے رہتے اچھا ایک بیان کرے بند ہوتا ہے گھنٹہ وہ ختم ہو جاتا ہے. بے مصاحبت کے لیے آتی ہے, بے انصاف کے لیے آتی ہے, بے سبب کے لیے آتی ہے اور بے استعانت کے لیے یعنی بے لگا کے کسی سے مدد طلب کرنے کے لیے, اعانت طلب کرنے کے لیے کیا آتی ہے؟ بے آتی ہے. اور بے زائدہ بھی ہوتی ہے. جملہ کو عوام میں طرف سے توجہ ہو جائے گا نا. بے مقابلے کے لیے آتی ہے. وہ کہتے ہیں جب بے بہت بڑی بات ہے
خدا کرے آپ اسے اچھے سمجھے یا نہ سمجھے، جب انہوں نے کہا جب بے مقابلے کے لیے آتی ہے تو یہ عوض کو ظاہر کرتی ہے، عوض کو ظاہر کرتی ہے، اور اس عوض کے لیے انہوں نے آیت میں دلیل بنا دی۔ اللہ کہتا ہے ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، تم داخل ہو جاؤ جنت میں بما، یہ جو بے آئی ہے یہ عوض کی ہے۔ ادخلوا الجنت، جنت میں نہ ادھر ادھر نہ دیکھیں، خدا کے لیے یار مشکل بات شروع کرنے لگا ہوں میں۔ ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، جنت میں داخل ہو جاؤ اس کے عوض میں جو تم کرتے رہے۔ اب وہ ڈھونڈیں جنت کے سامان سے ملتی ہے۔ جنت میں داخل ہو جاؤ بما، یہ بے کس کے لیے آئی ہے؟ بدلے کے لیے۔ بما کنتم تعملون، جو کچھ تم نے کیا یا کرتے رہے ہو اس کے عوض میں کیا کرو؟ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اب میں سورہ نمل 20 89 اور 90 دو آیتیں میں پڑھتا ہوں، اسی عوض کے لیے آئی ہے۔ آیت میں کہا جا رہا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جس نے جو ایک حسنہ لے آیا، ایک نیکی لے آیا، اس کی جزا اس کے لیے بہتر۔ من جاء بالحسنۃ، حسنہ مانی نیکی، جو ایک نیکی لے آیا، جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، وہ ایک نیکی اس کے لیے کافی ہے۔ نہیں فرمایا فَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اسی ایک نیکی کی وجہ سے یہ قیامت کے دن کے خوف سے بھی امن میں ہوں گے۔ ہوگی قیامت والے دن، اس دن سے آمنون، اطمینان میں ہوں گے، امن میں ہوں گے، اسی ایک نیکی کی وجہ سے انہیں قیامت کے دن کی گھبراہٹ ہوگی ہی۔ کیا ہوگا؟ یومئذ آمنون، امن میں ہوں گے۔ اس کے بعد فمن جاء بالسیئۃ، جو ایک بدی لے آئے گا، ایک برائی لے آئے گا، فَكُبَّتْ وَجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، انہیں منہ کے پر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ انہیں کس میں ڈال دیا؟ فَكُبَّتْ ڈال دیا جائے گا، وجوہہم منہ کے پر ڈال دیا جائے گا، فی النار آگ میں ڈال دیا جائے گا، جو ایک برائی لے آئے گا۔ اب وہ ڈھونڈے وہ نیکی ہے، ایک کون سی ہے؟ وہ برائی کا۔ خوش ہو جائے خدا کے واسطے، خوش ہو جائے، یہ آپ لوگوں کے لیے خوشخبری سنائی گئی۔ قرآن آپ لوگوں کی ہی تعریف فرما رہا ہے، ان کے لیے عمل ہوگا، اور جو سیئات یہاں سے لے کے جائیں گے، یہاں سے مرنے کے بعد نہیں۔ معلوم ہے عقیدہ یہی سے درست کر کے جائیں، وہ عقیدہ بدل نہیں سکے، نہ بنا سکتے ہیں وہاں، نہ بدل سکتے، بدل بھی نہیں سکیں گے، بنا بھی نہیں سکیں گے۔ عقیدہ بنانا یہی ہے، بدلنا بھی یہی ہے، اگر کمزور ہے تو بدل دیں، صحیح ہے
जो तुम करते थे। अब जो पूरे कुरान में आप साहिबान पूरे कुरान में अहकाम इलाही में अब झूठे को कौन सी एक नेकी है जो अकेली जन्नत में ले जाएगी? सरकार फरमाता है कि कयामत वाले दिन नाम
लेता हूँ, क्या करूँ? वो कहते हैं कि हम नारफ़ो मुनाफ़िकीन फिल मदीना थे, हम वो मुनाफ़िकीन को पहचान लेते थे मदीने में बेबुग़्ज़ है अली जान। इतनी मशहूर है, इतनी। उन्होंने कहा कोई मीज़ान और नहीं, नाम अली ले लो, पता नहीं। होना चाहिए। एक शख्स आए सरकार अमीर मोमिन के साथ जंग सिफ़ीन में पलट के वो जिंदा होकर वापस आया, कूफे पहुंच गए। गमगीन सा हो गया। सरकार ने बोला क्या बात है? कहते हैं मौला मेरा भाई छोटा भाई मेरा, और वो इनके जमाने में लेना ही नहीं अब तो बहुत बड़ा शहर है कादसिया। वो जाके कादसिया में आया था मदीने से, और यही हो गया। और वो दफन है। मैं चाहता हूँ आप उसे जिंदा कर। कैसा इमाम साजिद लफ्ज़ खुदा के लिए सुन लिया कर। इमाम ने फरमाया तुझे उस भाई की जरूरत है। बातें क्यों नहीं समझ लेते? इमाम फरमाते हैं तुझे उस भाई की जरूरत है। ये वो कह रहा है, पूछ वो रहा है तो अल्लाह की जरूरत है। आदमी देर से समझ कोई का माना भाई है, मुझे उससे बड़ी मोहब्बत थी। सरकार ने फरमाया आंखें खोलो, बंद करो, खोलो। उसकी कब्र के सिरहाने खड़े थे। यही कब्र है? हाँ बोला यही है। सरकार ने लबू को हरकत दी। एक रिवायत उंगली रखी, एक रिवायत असा रखा, जो भी है। कब्र शिकाफ्ता हुई, वो खड़ा हुआ, सरकार को सलाम नहीं किया। सरकार अमीर मोमिनीन को उसने सलाम नहीं किया। सरकार ने उसी से कहा पहचान ये तेरा भाई है। हाँ जी यही भाई है। सरकार ने करो बातें। सरकार थोड़ा सा एक तरफ हो गए, जो हाथ शायद सुनता है वो एक तरफ हो गया। अब जब उसने बातें शुरू की तो भाई को उनकी बातें समझना है। कौन सी जुबान से बोल रहा है? तू तो अरब है ना, अरबी में बोलना। ये कौन सी जुबान बोल रहा है? मुझे भी समझ नहीं आ रही। मैं अरबी हूँ, तू भी अरब, समझ रहे हैं ना? अरबी बोलना। जब उसने उसे अरबी के लिए बार बार कहा, उसने कहा मजबूरी ये है, जो भी बुग़्ज़-ए अली में मरता है उसकी ज़बान अरबी ही नहीं रहती। बुग़्ज़ में मरता है उसकी ज़बान वहाँ अरबी हो, अरबी नहीं होती। लेकिन पश्तो वाला भी क्यों ना, सराइकी वाला ही क्यों ना, इतनी उर्दू तो मेरे लगती है। पश्तो सराइकी उसकी ज़बान अगर मोमिन विलायत का इकरार है, कब्र में उसकी ज़बान अरबी हो जाए। इसलिए तलकीन अरबी में पढ़ते हैं। बुग़्ज़ में मरा हूँ, इसलिए मैंने इस्लाम भी नहीं दिया। मुझे सलाम करने से रोक दिया गया कि तू इस काबिल नहीं है कि जनाब अली को सलाम कर सके। मैं उसे बुग़्ज़ रखता फौरन इमाम के पास आया, मौला मुझे ऐसे भाई की जरूरत ही नहीं। और भी फरमा रहे हैं इसे वापस भेज देगा, मैं तो जहन्नम में चल रहा हूँ। जो मेरे भाई
ضرور ہے۔ اب میرا کہنا کا مقصد یہ ہے کہ یہ بے کس کے لیے آتے ہیں؟ اور دوسری ساتھ جہاں تک میری آواز آ رہی ہے جناب، لغت کا میں سے پڑھا اور وہ لغت کی کتاب اس وقت بھی میرے پاس موجود ہے، گھر میں ابھی بھی رکھی ہوں، ایسی کتابیں میں بالکل ساتھ رکھتا ہوں۔ انہوں نے بتایا تھا کہ بے حرف بے اس اسم پر داخل ہوتی ہے، حرف بے، بسم اللہ الرحمن الرحیم داخل بے ہے یا نہیں؟ کس میں داخل؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے نا؟ بے کس میں شادی داخل ہے؟ اچھا یہ بھی سمجھ نہیں آتی ہے، اس میں داخل ہوتی ہے۔ انہوں نے فرمایا بے قاعدہ عرب ہے لغت کے اعتبار سے، بے اس پہ داخل ہوتی ہے جس کا وہ اسم ہے، اس کمال کا آلائے فیل ہوتا ہے۔ اور بھی فرما رہے ہیں اللہ کے اسم کی مدد سے بے کس میں آئی اللہ کے اسم پر، تو پھر یہ اسم کون ہے جو اللہ کا آلائے فیل ہے؟ کیا مطلب ہوا؟ اللہ نے کام کرنا نہیں، جو اللہ کی جگہ پر اللہ کا ہر کام کرے وہی تو اسم ہوتا۔ اچھے نہیں لگی بات، اچھے نہیں لگی، کیا ہوتا ہے اسم؟ عربی لغت کے اعتبار سے بات سمجھ آ گئی، وہ اسم ہوتا ہے، اسم۔ اس لیے چودہ فرماتے ہیں نحن اسماء اللہ الحسنی، اللہ کے وہ اسماء ہم 14 ہیں، فعل اس کا ہوتا ہے، ظاہر ہم کرتے ہیں۔ اللہ کا فعل کہاں سے ظاہر ہے؟ اللہ سے۔ اللہ کا فعل اللہ سے ظاہر نہیں، ان سے ظاہر ہے۔ اس لیے اللہ نے ان کو اسم کہہ کر، اب میں تھوڑی سی تبدیلی اپنے مطلب کی طرف، اپنے موضوع کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ اسی اسم کو اللہ نے اپنے کمال میں کلمہ کہا۔ کلمہ سمجھ، کلمے کی جمع کیا ہے؟ کلمات۔ ایک کلمہ جمع ہو جائیں، 14 جمع ہو جائیں، کلمات۔ 14 فرماتے ہیں نحن کلمات اللہ، اللہ کے کلمات ہم 14 کچھ نہیں ہوئے، نہیں ہے۔ جس کے لیے قرآن نے کہا کل لو کان البحر مدادا، سارے سمندر سیاہی بن جائیں، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، کہ میرے رب کے کلمات کی کمالات کو لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائے، لنفذ البحر، یہ سمندر ختم ہو جائیں گے، کلمات کے کمالات ختم نہیں ہوں گے۔ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اگر تو ایسے اور بھی سمندر سیاہی بنے جن کے کلمات ایسے ہوں، اللہ کیسا ہوگا؟ کلمات الہی، کلمات کیسے؟ بس کلمات کی بات آئی، اجازت نہیں، ابھی وقت ہے میرے پاس، ابھی وقت ہے، جلدی بھی میں کر سکتا ہوں، آسان بھی۔ اب میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، آپ کو کلمہ مل جائے، اور وہ کلمہ باعتبار وجود ہوگا۔ میرے ہاتھ پڑھ کے خدا کے لیے یہ نہ دیکھا کرے پڑھ کر، دیکھا یہ کرے پڑھ کیا، وہ جو حافظ پڑھ رہا ہے وہی اور یہ نہیں دیکھتے پڑھ کیا خدا کے لیے۔ رسول یہ نہیں فرماتی ہے نا دیکھو پڑھنے والا کون ہے، یہ دیکھو پڑھ کیا۔ اب میں آیت پڑھتا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ انما المسیح، ساری آیت چھٹا پارہ سورہ مائدہ کی آیت
मज़ाक करने वाला। पता नहीं और कितने माने हो सकते हैं, लेकिन हम उसे मज़ाक कहते हैं। जनाब ईसा अब खुश हो जाए मजबूला को, जनाब ईसा लूले लंगड़े नाबीनों के ऊपर मज़ाक करते थे। जनाब अली ने पुश्ते आदम पे हाथ फेरा, कुल मखलूक को निकाल दिया। आलम ज़ालिमीन का मर्तबा मैंने बयान किया। आलम ज़ालिमीन किसने पुश्त पे हाथ फेरा? जनाब आदम की पुश्त पे हाथ फेरा किसने? सरकार अमीरुल मोमिनीन ने। क़यामत तक आपकी जितनी ज़ुर्रियत थी वो सर की सूरत में सामने आके खड़ी हो गई। जनाब अली ने अपना दस्ते मुबारक जब बुलंद कर दिया, उन ज़र्रों को ज़ात कहते हैं, जीवतियों को, उनको मारिफत में कमाल पैदा हो गया। जिसके हाथ की तासीर ऐसी हो, उसकी ज़बान की तासीर क्या हो? वो अहद किसने लिया? यार जल्दी से रसूलुल्लाह का, ताकि याद बातें भूली हुई याद आ जाए। वो अहद किसने लिया? ये तो बहस करेंगे ना इसमें आके। वो अहद लेने वाला कौन है? हमसे अहद लेने वाला कौन है? अली रसूल फरमाते हैं, वो अहद लेने वाला मैं अली इब्न बात अच्छी नहीं है। ईसा अलैहिस्सलाम इन्नमल मसीह हो, एक बात करनी है खुदा के लिए। ये बात समझे जो मैं कहने लगा हूँ अभी। शादी इन्नमल मसीह हो ईसा इब्न मरियम, जनाब मसीह ईसा इब्न मरियम क्या है? अल्लाह फरमाता है रसूलुल्लाह है, अल्लाह का रसूल है। ओए 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 ओए, पहला होता रसूल, उसके बाद फरमाया कलिमतुहु, उसका कलमा है। किसका कलमा है? अल्लाह का। कलिमतुहु, अल्लाह। मेरे अब इधर खुदा के लिए ना देखें, नीचे सल्ला करने का अल्लाह का कलिमा है। कौन? जनाब ईसा अलैहिस्सलाम। देखिए अभी अम्र से बन रहे हैं, खल्क से नहीं। बाप नहीं है, अम्र से बन रहे हैं। और भी फरमा जनाब ईसा अलैहिस्सलाम किससे बन रहा है? अम्र से। अम्र, मैं दूसरी लफ्ज़ कहूँ, अम्र से बन रहा है। जिस अम्र के लिए कलिमा तो हूँ, अल्लाह का कलिमा है। ये कलिमा क्या है? बर्रूह मिन्हु, आगे रूह भी आ गई। बर्रूह मिन्हु, और अल्लाह की रूह है। मेन की लफ्ज़ बता दिया, रूहुल कुदुस है, मगर जुज़ई है, कुल्ली नहीं। मेन बताती है, मेन जुज़िया। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम रूहुल कुदुस से जुज़ई है, कुल्ली नहीं है। और अल्लाह का कलिमा है। कलिमा कौन? जनाब ईसा। ये कलिमा से मुराद, मेरी तरफ देखिए, जनाब ईसा का जिस्म पाक, अल्लाह ने उसे कलिमा कहा। अलकाहा इला मरियम, इसी कलमे को हमने इल्का किया मरियम की तरफ। अब बताएं ये कलिमा कौन इल्का करेगा? वही करेगा जो खुद कलिमा होगा। ये बात अब चुगी लगी नहीं आप जिसे भी कि वो कहता है जिब्रील ने फूका है। जिब्रील कलिमा है। जिब्रील कलिमा है, क्यों नहीं समझ आती? और वो कहा, उसने क्या कहा था? मैं तुम्हें बेटा हिब्बा करने के लिए आया हूँ, बख्शने के लिए आया हूँ। जिब्रील का काम सिर्फ वही पहुंचाना है। रसूल हिब्बा करने का काम जिब्रील का नहीं है। ये कौन है कलिमा को इनका करने वाला? जो बीबी मरियम ने कलमा इनका करे, अल्लाह कह रहे हैं, अल्लाह ने इनका किया। लेकिन अमली तौर पर इनका करने वाला कौन है? सारी पढ़ते जिब्रील ने नहीं किया। जिब्रील कहूँ अगर आप खुश हो जाए, नाराज हो जाए, बेशक हो जाए। जनाब
आमिर से बने बात तो है नहीं। मैं बिल्कुल पर्दे से मैं बात करूँगा खुदा के लिए। जब ये शिखा में अवतार में आए तो कहाँ है? अब मुझे कहने की जरूरत नहीं है, मैं सरकार की एक इबारत करता हूँ। मेरे इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम सुनाऊं या ना सुनाऊं? पता लग गया सरकार फरमाते हैं जनाब हकीमा खातून से फूफी है सरकार की, फरमाओ जब तक खुदा आने वाला है। सही किन के बदल से आने वाला है? फरमाया नरजिस खातून से का आसारे अमल तो है नहीं। और नहीं जब तक खुदा आने वाला ये कहते मेरे इमाम ने फरमाया हकीमा खातून सुनो, इन्ना नहनु मैं कहूँ तो मैं ये दरमियान में ब्रेक में आपको समझाने के लिए हम मिस्र ईसा आए। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हमारे आने की मिसाल बताई। हम जो गिरोह औसिया, कितने औसिया हैं? मसीह कितने? 12। हम जो 12 हैं। लसना समझ में आए तो फिर मैं क्या करूँ? जनाब ईसा अलैहिस्सलाम का वालिद मुबारक है, और नहीं करना फिर इजाज़ और अम्र से आ रहे हैं। मालूम होगा ये हमारी तरह मादे से पैदा नहीं। जब मुंतज़िर मादे से पैदा नहीं हो तो मुंतज़र कैसा हो? बेटा भी हो गया, शौहर भी नहीं हो, और ये क्या निजाम बनाया खालिद ने? अगर ईसा अलैहिस्सलाम ऐसे बगैर बाप के में आता वो महला कहाँ से होता? आने मोहम्मद की खबर कहाँ से मिलती? ये कोई निजाम चला? लसना नहनु फिल बुतून, हम रेहू में हमारा रेहू में नहीं है। बात अच्छी लगी? खुदा के लिए इमाम को अल्लाह के बाद सबसे बड़े ओहदे का नाम इमाम। इमाम नायबे खुदा, इमाम जानशीन इलाही, खलीफतुल्लाह होगा या कायम मकाम इलाही होगा या अल्लाह की कायम मकाम होगा। जुम्मा कह दो अगर आप खुश हो जाए, नाराज होते तो होते जाए। अल्लाह होकर जो काम वो कर सकता है ये इमाम होके कर सकता है। मैं क्या कह रहा हूँ? मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ ताकि ये बात पहुंच जाए दुनिया में। हम रेहू में सिवाय अपनी माँ के शिकम के, मासूम किसी गैर औरत के शिकम में नहीं होता। इनका नूर पेशानियों में चल रहा है, असलाब में नहीं चल रहा है। आपको अभी तक खबर नहीं है कि इनके असलाब और हम क्या। अभी मैं 10 दिन अभी मैं पढ़ के आया ज़्यादा तुम्हारे साथ फुलकान। इंशाअल्लाह मौका आया तो फिर बयान करेंगे। नाराज है आपके अकीदे में ठीक कर रहा हूँ, हमें नाराज है। लसना नहनु फिल बुतून,
ٹھیک ہے فی جنب ایمن ایمن مانے جنب مانے پہلو ہم ماں کے شکم کے دائیں پہلو میں ہوئے اللہ کرے تحمل ہو جائے ہم ماں کے جنب ایمن میں پہلو دائیں پہلو میں نہ ہم حمل ہمارا حمل کہاں ہوتا ہے ہم وہاں جا کے رہتے ہیں دائیں پہلو کی طرف اِنَّا لَا نَخْرُجُ مِنَ الْأَرْحَامِ ہم ریحوں سے باہر نہیں آتے اچھا جناب عیسیٰ کیسے آئے تھے دنیا میں اس کا جواب آپ دے دیں یہ حدیث میں پڑھتا ہوں اگر جناب میری بات سماعت فرمائے خدا واسطے شادی خدا کے لیے اگر جناب عیسیٰ ماں کے رحم سے دنیا میں آتے تو پھر ماں کا دودھ بھی پی لیتے ماں کا دودھ پینا دلیل ہے اس یعنی آنا ان کا اور ایجاد اِنَّا لَا نَخْرُجُ مِنَ الْأَرْحَامِ ہم رحم سے نہیں آتے اِنَّمَا نَخْرُجُ مِنْ فَخْذِ الْأَيْمَنِ مِنْ أُمَّهَاتِنَا ہم اپنی ماؤں کی دائیں ران سے آتے ہیں میں نے کہہ دیا ہے جناب یہ علماء سے آپ نے پوچھو اب یہ میری ذمہ داری جو تھی میں نے پہنچا جن کے نمونے اس طرح آتے ہوئے جناب عیسیٰ کیسے آئے نہ فرمائے جناب ناراض تو ہو گئے فرمائے جناب عیسیٰ علیہ السلام کیسے آئے شکم میں کیسے گئے یہاں کیسے سمجھائے نا مجھے ان کا جانا سمجھا دے آنا سمجھا جائے جب گئے ہی اعجاز کے ساتھ ہے پھر اس دنیا میں کیسے آئیں گے پیدا ہو گئی یہی بات بھی نہیں جانے کہ دوس بادشاہ نے کیا کہا تھا جا کے مریم سے پوچھو کہوں گئی اے بچہ لے کے جاؤ پوچھو ساری قوم آ کے کہتے ہیں جاؤ کہا رونا ماں کھانا رو کے بلا سے رو ماں کھانا تم کے بغیر نہ تیرا باپ ایسا تھا نہ تیری ماں ایسی تھی معلوم ہوتا ہے قریب والوں نے عصمت مریم پہ شک کیا یہ جملے شک کرنے کے تیری نہ ماں ایسی تھی نہ باپ ایسا تھا بچہ کہاں سے لائی ہے بی بی نے کچھ نہیں کہا وہ اشارہ دی رہے اپنے عیسیٰ کی طرف اشارہ کر دیا انہوں نے کہا گہوارے میں بھی بچہ بولتا من کانا پھر مہدے سبیہ مریم گہوارے میں بھی بچے بولتے ہیں یعنی ان کا تعجب بڑھا بچہ تو بول نہیں سکتا فاطمہ عیسیٰ نے کہا انی عبد اللہ تو سمجھ آئے آنے والا بچہ بھی بول رہا ہے کیا امام بھی بولتے اپنے اوپر کیا کریں گے قیامت میں قال محمد سمجھ نہیں آئیں گے خدا کے لیے اپنے اوپر کیا سنا کریں گے ہمارے جیسے ہمارے تو حادی ہیں رحمت امام ہے روح القدس سے کلی لے کے آئے انی عبد اللہ ہے آتانی الکتاب مجھے کتاب بھی اچھلتی ہے فجعلنی نبی مجھے نبی نہیں بنا کے بھیجا معلوم ہوا کہ اپنے عہدے کی نمائیں ماں کا نام نہیں لیا یہی بتانے کے لیے جیسے بیٹے کے اتنے عہدے ہوں اس کی ماں کی عصمت میں شک نہیں کیا مریم جناب مریم طاہرہ کے مصطفیٰ کے علی نساء العالمین ان کے لیے طاہرہ ایک دفعہ آئی ہے صحیح نے مجھے حکم دیا ہے چونکہ موضوع اتفاق سے ہی بی بی پاک ہی کے اوپر آ گیا ہے تو جب مریم کے لیے ایک دفعہ لفظ طاہرہ آئی طاہرہ کے اللہ نے مجھے طاہر کیا لیکن آل محمد کے لیے کیا فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ایسا طاہر رکھا جیسا کہ طاہر رکھنے کا حق ہے
ताहिरा मरकज़ तहारत बनी है। कई मरतबा मैंने बयान की, चूंकि तहारत ही, देखिए तहारत ही एक लफ्ज़ खत्म, तहारत ही लाज़िम मुअय्यन है, तहारत लाज़िम मुअय्यन है इमामत और नबूवत के लिए। नबूवत और इमामत मिल नहीं सकती अगर इस्मत और तहारत न हो। खुदा जाने रसूल के बाद मेरी पाक बीबी असा के सहारे पे चलती। उन्होंने मुझे हुक्म दिया बीबी पाक के मसाए पढ़ने। हाय 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 हाय, वो जन्नतुल बकी आए लोग शहजादी बाहर लोग आके कहते हैं बीबी से कहो कि ये रोना छोड़ दे, बंद कर। उस वक्त बीबी ने कहा नहीं आका, उनसे जाके कहो अब मैं ज्यादा दिनों की मेहमान नहीं। बाबा रात खाब में आए हैं, मुझे सर से ताज उतराओ, मुझे गले लगा के कहा फातिमा अनकरीब तो मेरे कहीं पास आने वाली। अली जब तक मैं जिंदा हूँ एक और जन्नतुल बकी बनाए, बैतुल हुज़्न बनाए, वहाँ बैठ कर मैं बाबा को रोई। जनाब अली ने बैतुल हुज़्न बनाया, यानी शायद आप लेके आया, ओ दूर जन्नतुल बकी के आगे बैतुल हुज़्न बनाया, रोने का घर बनाया। जनाब सैयदा जनाब हसनैन को लेकर सवेरे सवेरे वहाँ चली जाती, सारा दिन बैठ के बाबा को बैठ के वहाँ रोती रही। अब जुमला है जो मैंने कहना है, जब रात को पलट के वापस आती ना और बाजार में कदम रखती घर आने के लिए, लोग दुकानदार दम तोड़कर एक दूसरे को कहते हैं चिराग बुझा दो ज़हरा वापस। लोगों चिराग बुझा दो, अजरुम अल्लाह सैयदा को कबूल फरमाए। बीबी पाक अपने बाबे को रो के वापस आ गई घर में। आते ही बाबा की मज़ार से लिपट के कहती सुबह कन्हैया मसाए गुंडा वन्ना, बाबा जबर पे मसाए गिराए गए, आए नहीं। अगर दिनों पे आके गाली गाते हो जाता, यही अमर बीबी। और बीबी जख्मी है और समझ रहे हैं आसानी, और आसाने के बीबी जख्मी। जब जनाब अली आके वहीं बैठ जाती ताकि अली अलैहिस्सलाम को मेरी हालत मालूम न हो। एक दिन जब जनाब अली आए, बीबी पाक ज्यादा रो रही थी। जनाब अली ने कहा शहजादी कौनैन खैर है, आज ज्यादा क्यों रो रही है? कहूँ जुमला रो के कहा अली आका आज सलमान ने आपकी बात बताई है। मैं उसी बात से रो रही हूँ। आज मदीने वालों की बात मुझे सलमान ने बताई। बीबी पाक तो कभी मदीने नहीं गई ना बाहर। जनाब अली ने पूछा क्या बात बताई? कहा आका सलमान ने बताया है मदीने के लोग आपको सलाम नहीं करते। बहुत बड़ी बात है, मसाइल क्या ना हो, मदीने के लोग आपको सलाम नहीं करते। ये कहता था जनाब अली ने रो के कहा आगे तो नहीं बताया, बोला आगे क्या है? फरमाया मैं सलाम करता हूँ, वो जवाब नहीं। अजरुकुम अल्लाह, अल्लाह जाने किन हालात में, माशाअल्लाह किन हालात में सैयदा जनाब अली आए, देखा बहुत से काम हो रहे हैं। बीबी पाक से फरमाया शहजादी कौनैन इतनी काम अलील होके क्यों कर रही हो? कहा अली आहिस्ता बोली, कहीं मेरी ज़ैनब मेरी बात न सुन ले। अली आका मैं आज रात की मेहमान। जब ये जुमला रोते रोते जनाब अली बैठ फरमाया कोई वसीयतें हो तो फरमाए, अब सुनाओ वसीयतें। बीबी ने कहा जिन्होंने मेरे पहलू दुखाए हैं उन्हें जनाजे में शरीक ना करना। आधी रात को मेरा जनाजा उठाना अली, चराग ना ले जाना है, चराग ना ले जाना, अंधेरे में ले जाना। मैंने चकियां पीस कर हसनैन को बांधा है। कभी कभी आधी रात के वक्त ज़ैनब और कुलसूम को लेकर मेरी कब्र तक जरूर जुमला कहूँ। आखिर में कहा अली आका मैंने अपने हाथों से छोटे छोटे चोले बना के रखे। रो लेना, मेरे शादी की बात हो रही है। मेरे बाद आप शादी करेंगे उमर बनी से, अजरुकुम अल्लाह, उनसे एक बच्चा पैदा होगा। ये मुस्तनद रिवायत, उसका नाम अब्बास रखना।
بہت بڑا اعزاز ہے سرکار عباس علیہ السلام کے بازارہ سلام رہتی اور کہتی تھی زینب و کلثوم کے پردوں کی حفاظت کرنا. علی آقا میرے بیٹے کو لے کے روضہ رسول پہ جاؤ. جناب علی لے کے گئے. جناب ام سلمہ کو بلایا. ام سلمہ میں اپنے حجرے میں جا رہی ہوں. جب تک آواز آتی رہے سمجھنا میں زندہ ہوں. جب میری آواز موقوف ہو جائے سمجھنا میرا انتقال ہو گیا. جب میرے حسنین آئیں پہلے کھانا کھلانا